بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس بہت اہم ہے، اس لیے کہ ایمان کا جو رکن ہے اسلام کا تو وہ زکوٰۃ، ایمان کے بعد نماز، زکوٰۃ، تو وہ آیت ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمے سے پہلے مختصر، ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، تو ویسے تو کیسٹ ہماری دروس کی موجود ہیں، صرف یہ کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ رجب کے مہینے میں جو احادیث ہیں وہ شعبان کی طرح ضعیف ہیں۔ رجب کا نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی نماز ہے، بھائی شب معراج میں نماز فرض ہوئی، تو یہ سب ضعیف احادیث کا سہارا لے کر لوگ پیش کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں، اور پھر وہ رجب کے کنڈے وہ بھی سب ضعیف ہیں۔ اس لیے صحیح العقیدہ بنیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ کچھ لوگ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو اتنا خیال رکھے گا۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی انما الصدقات، صدقات جمع ہے صدقہ کی، تو اب یہ آیت جو ہے نا اس کے دو گروپ ہیں، اسے سمجھنا ہے۔ تو ابھی ہم ترجمہ سب کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھیں گے صدقات کو، اور یہ صدقات کو کب سمجھیں گے؟ جب آخری لفظ، آخری آیت کے اینڈ پر جب جائیں گے۔ تو دیکھیے، انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، انما الگ کریں گے تو بے شک نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے کہ انما انا بشر، محض صرف صدقات۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ واجبہ۔ اب یہ کہ کیوں زکوٰۃ، وہ بہت آسان ہے سمجھنا، لوگ فوراً سوال کرتے ہیں صدقہ زکوٰۃ کیسے ہوا؟ اب یہ لام ہے، پہلا گروپ شروع ہو رہا ہے، فقراء کے لیے، اس کے مستحقین، والمساکین وللمساکین، مساکین کے لیے، والعاملین، اس پہ جو کارندے ہیں، وصول کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے، والعاملین علیہا، والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی یہاں پہ لام ہے، مؤلفہ جن کے دلوں میں الفت ڈالنا ہے، یعنی اب جب الفت ڈالنا ہے اس کا مطلب کہ وہ سنگ دل ہیں، تو یہ بھی سمجھنا ہے۔ یہ ایک گروپ ہو گیا چار کا، لی ہاتھ میں دینا ہے، تملیک، فقیروں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اب فی آ رہا ہے، وفی الرقاب، یہ فی کسے کہیں گے؟ ہمارے ایک لفظ ہے، آپ جب رسید بناتے تو پوچھتے ہیں کس مد میں، تو آپ بولتے ہیں زکوٰۃ، عطیہ، تو فنڈ، دیکھو فرق ہوا نا، ہاتھ میں دینا اور فنڈ میں دینا، تو گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب غلام ہے تو غلام کے ہاتھ میں تو پیسہ نہیں دیں گے نا، پہلے جو غلام تھے اس کے مالک کے ہاتھ میں دیں گے۔ آج کل جو ہے وہ جیل میں کوئی ہے، اس کے پر کیا ہے، تاوان ہے، پینلٹی ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار کو دیں گے، تو فن۔ والغارمین، یعنی جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو جو قرض دیا اسے دیں گے، تو فنڈ ہوا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اسے بھی سمجھنا ہے، اللہ کی راہ میں تو کسی فنڈ میں دیں گے نا آپ۔ وابن السبیل، مسافر۔ اب یہ سب ہم صدقات سے شروع کریں گے، لیکن اب کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، کیا ہے؟ فریضۃ۔ تو زکوٰۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی اگر کوئی کہے کہ یہ تو صدقات ہے تو زکوٰۃ کیسے ہوئی؟ ابھی آخر تک دیکھو نا، آیت مکمل پڑھو، ہوا مسئلہ حل ہوا۔ تو صدقات سے مراد کیا؟ فرض زکوٰۃ۔ واللہ علیم حکیم،
اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب علم کی بنیاد پر یہ جو تقسیم ہوئے نا، اور صاحب حکمت ہیں یہ جو نمبر رکھے ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ صدقات سے مراد کیا؟ فرد۔ اب یہ کہ کیوں اسے سمجھنا ہے، پھر دو گروپ ہیں اسے سمجھنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صدقات، صدقہ کی جمع صدقات۔ تو صدقہ کے معنی کیا؟ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ سن لیجئے صدقہ کسے کہتے ہیں۔ عربی میں العطیہ للمحتاج علی وجہ التقرب الی الخالق، کسی محتاج کو آپ کچھ دے دو، مقصد کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ جو مال دے رہے ہیں وہ ناپسندیدہ ہے، ہمارے یہاں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں، تھوڑا سا واضح کر دیا، بغیر عوض کے، بغیر کسی تمنا کے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کو کسی چیز کا مالک کر دینا۔ بھائی لو 50 ریال لے لو افطاری کرو، مالک کر دیا نا۔ تو یہ تو صدقہ تو اچھی چیز ہے، اب وہ لوگوں کے نزدیک مکروہ کیوں؟ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ صدقے کا حصہ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں؟ اس سے کچھ مانگتے ہیں اپنا رکن فرض ادا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو وہ کیا ناپاک ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہوا کہ الصدقۃ تطفئ البلاء، کچھ بھی خیر خیرات کرو تو مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں ہند پاک بنگلہ میں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ باقی عربوں میں مانگتے ہیں صدقہ، صدق۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو غسل دے رہی تھی، اس کی اجرت تو دے دی ہم نے، کمان صدق، اگر اور 50 دو تو خوش ہوتے ہیں۔ تو صدقہ ناپاک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہماری کہ ہمارے یہاں مرغی اس بیمار آدمی کے اوپر کچھ ایسا کرتے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں نا؟ مرغی بہت زیادہ بیمار ہو تو بکرا، کیا مطلب؟ وہ آدمی کی بیماری اس جانور میں چلی گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ مشرکوں سے۔ مسلمان بھی کرتے ہیں، درگاہ پر بکرا ذبح کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اس کو گھماتے ہیں، اس لیے لوگ اس صدقے کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ صدقہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چیز دی گئی وہ بابرکت ہے کہ نہیں؟ پھر صدقہ تو اسے سمجھے کہ زکوٰۃ بھی حصہ ہے کس کا؟ صدقے کا۔ آپ فطرہ دیں، حصہ ہے کس کا؟ صدقے کا۔ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، پڑوس کا بچہ یا بچی کامیاب ہو گئی، آپ نے اس کو گفٹ دے دیا، حصہ کس کا؟ صدقے کا۔ کیونکہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کو دے رہے ہیں تو یہ سب صدقہ ہے۔ لہذا صدقے کو برا نہ سمجھے۔ البتہ ہمارے یہاں مجبوری ہے، آپ کوئی جانور ذبح کریں گے اور تقسیم کریں گے، لوگ نہیں کھاتے، پیچھے کے دروازے سے پھینک دیتے ہیں۔ لہذا گوشت لوگوں کو کھلانا ہے تو قربانی کیجئے اور اس کا گوشت کھلائیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں زکوٰۃ فقیروں کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 مسکین۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا مسکین، دوسرا فقیر۔ تو میں نے کچھ ترتیب ابھی تبدیل کر دی سمجھانے کی، یہ تو چوتھا درس ہے نا۔ دیکھیے آپ یاد رکھیں کہ ترتیب اللہ نے بیان کی ہے، تو اسی ترتیب سے فقیر جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین جس کے پاس کچھ ہے۔ اب ہم الٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ مسکین جو ہے کئی دفعے قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، صرف سورہ بقرہ میں 6 دفعے، اور فقیر کا ذکر صرف 12 دفعے آیا ہے۔ تو وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن سے جڑے نہیں رہتے، تو انہوں نے لکھ دیا کہ فلاں حدیث میں ہے کہ مسکین ہو جس کے پاس کچھ نہیں۔ تو سنیے گا، فقیر سورہ حشر آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کسے فقیر کہا؟ مکہ سے نکلے، گھر چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیے، جس کو کہتے ہیں فقیر، جس کے پاس کچھ نہیں۔ آئے تھے ہمارے سامنے،
اچھا مسکین کسے کہیں گے؟ یہ تو کئی دفعے میں بتا چکا ہوں، سورہ کہف 79، اما السفینۃ کانت للمساکین یعملون فی البحر، یعنی مسکین کے ان کے پاس کشتی تھی، کشتی کے مالک تھے اور ہنر تھا، لوگوں کو آر پار لے جا رہے تھے. تو فرق ہوا نا فقیر میں اور مسکین میں. یہاں ایک شخص کام کر رہا ہے، 3,500 ریال تنخواہ لے رہا ہے، بچی کی شادی ہے. جانتے ہیں آپ بچی کی شادی کی ابھی تو 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. مسکین ہے وہ، مسکین ہے کہ نہیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے، مسکین ہے. چونکہ ہال کی قیمت 12 لاکھ سے کم نہیں. ایک مثال ولیمہ جو بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن ایک شادی نہیں ہوگی پھر. اچھا کیرلا میں جائیں تو 100 گرام سونا دینا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ مسکین. اور یہ 2 آیتیں بتلا دیا. اب کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، لیکن کتاب میں آپ کو ملے گا بعض کتابوں میں کہ مسکین اس کے پاس کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو 2 ہو گئے، للفقراء والمساکین. اب چلتے ہیں آگے. والعاملین علیہا، وصولی کرنے والے. دیکھیے بھیجتے تھے نا بستیوں میں زکوٰۃ وصولی کے لیے، تو وہ جائے گا لے کر آئے گا، پھر تقسیم کرے گا. آپ اپنا روپیہ دے دیں چلے آج کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے آپ تقسیم کر کے آئے، تو جائے گا نا، تو خرچہ کہاں سے لائے گا؟ تو ان کو اسی میں سے دے سکتے ہیں. تو بیت المال والے کارند رکھتے ہیں، ان کو بھی تنخواہ اسی میں سے دیتے ہیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ہے مؤلف، تالیف، کسی کے دل میں محبت ڈالنا. تو محبت کس کے دل میں ڈالنا محبت نہیں ہے. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے سنگ دل کے دلوں میں. دے قلوبہم، ان کے دلوں میں تالیف قلب. تو ان کے کون ہے وہ؟ ہاں ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں کچھ لوگ، اپنے یہاں رہتے ہیں نا مشرق اڑوس پڑوس میں. تو ابھی محلے میں ہے تو ان کی تالیف کیسے کریں؟ آپ کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، بیت المال ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے دی. تو جب زکوٰۃ کی رقم اسے دیں گے، گفٹ دیں گے، تو سوچے گا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ مطلب ہے. اب وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مشرک ہے. ایک اور پوائنٹ، مان لیجئے کہ سیاسی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ تو سیاسی لیڈر ہے، چلو اس کا بھی تالیف قلوب کر دو، اسے بھی دے دو، تو وہ آپ کی مخالفت بولنا بند کر دے گا، یہ مراد ہے. تو کافر کو بھی یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلم، باقی وہ اور جگہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہے اور زکوٰۃ ہے، مسلم کو دینا چاہے تو بتائے یہاں پر حقوق، مگر یہاں تالیف قلب میں کوئی قید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہاں ایک میں مسئلہ بتاتا ہوں، تالیف قلب. ہم لوگ بھول جاتے ہیں عقیقے کی اوکے کے وقت، چونکہ کتابوں میں لکھا ہے، کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. عقیقہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب عقیقے میں ہمارے یہاں جو آتے ہیں صفائی کے لیے وہ مشرک ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ گوشت ان کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیتے. یہ تالیف قلب کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہیں عقیقہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کلام پاک میں، آپ کو آیت یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت اور نہ چمڑی پہنچتی ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. یہ جو گوشت ذبح کیا ہے تو اللہ کے نام پہ، لہٰذا دینا چاہیے. لیکن وہ منع کرتے ہیں ہمارے یہاں، نہیں دینا چاہیے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دینا چاہیے، دے. اگر گھر میں ہے کوئی خادم، کوئی بھی ہو، عقیقے کا گوشت دیں، قربانی کا دیں، قربانی کا بھی دیں. تو اسے ذہن میں رکھے گا. اب یہ کیا ہوا؟ للفقراء، للمساکین، ہاتھ میں دی تملیک، لیکن بغیر تملیک کے بھی ہوتا ہے. وہ کیا؟ وفی الرقاب، گردوں کے چھڑانے میں. اب ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے نا، فنڈ. تو آج کل لوگ فنڈ میں جمع کرتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں نا آپ کے پاس زکوٰۃ، تو وہ بھی درست ہے فنڈ. البتہ خیال رہے، سمجھو ایک فیملی ہے، ان کا سرپرست شوہر وہ شرابی ہے، تو اس کے ہاتھ میں نہیں دیں، بیوی کے ہاتھ میں دیں. تو ہوا نا. بچوں کے ہاتھ میں تو دے نہیں سکتے. یا اپنا کوئی رشتہ دار بھائی ہے، ان کے لیے تھوڑا تھوڑا دیا کریں. یہ کیا ہو گیا؟ فنڈ ہو گیا. تو وہ بھی جائز ہے. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والغارمین، قرض کے بوجھ کے تحت دبا ہوا. کیا؟ اب
کسی نے قرضہ لیا، لیتے ہیں لوگ قرضہ شادی بیاہ کے لیے، اب بیچارہ کماتا ہے 10,000 قرضہ دینا پڑتا ہے 5,000، تو ایسوں کو دیں، تو دیکھیں زکوٰۃ کی رقم اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافر تو آپ سمجھ گئے، مسافر آیا ہے کہ انڈیا سے سب کھو گیا تو مدد کریں، حالانکہ گھر میں اس کے بہت کچھ ہے، اس کے پہلے میں بیان کر چکا تھا کہ آف لائن آن لائن نہ دیکھیں، یہ آن لائن کا زمانہ ہے مگر اس کے پاس نیٹ کہاں ہے، وہ تو مجبور ہے نا۔ لیکن اس وقت اب توجہ دیں کہ فی سبیل اللہ کیا ہے، یہ سوال آتا ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ نے فقیروں کو دیا، فی سبیل اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا، سمجھنے کے لیے۔ مسکین کو دیا، فی سبیل اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسجد کو دیا، فی سبیل اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر ایسا نہیں ہے، یہاں فی سبیل اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ مطلب ہے اس کا۔ یعنی ہم کہیں گے کہ مسجد کو دیے فی سبیل اللہ، قبرستان کی دیوار بنانے کے دیے فی سبیل اللہ، میت ہو گئی لاوارث کفن دے دے فی سبیل اللہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا کچھ مطلب ہے۔ 8 مصرف، ہم کہتے ہیں 8 مصاریف، 8 حقدار، تو سب آسان ہے ماذا فی سبیل اللہ۔ کیا مطلب فی سبیل اللہ؟ دیکھیے، آپ نے افطاری کرائی، یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی صدقہ۔ یہاں مراد یہ ہے فی سبیل اللہ اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیں چل رہا ہے کیا؟ غزوہ تبوک، اعلان ہوا تھا تبوک کے لیے نکلے ہتھیار لے کر چندہ دیں، تو یہ ہے فی سبیل اللہ۔ پانی کی کیا مشکیزہ لگا دیتے ہیں، بولے فی سبیل اللہ، وہ بھی ہے لیکن یہاں فی سبیل اللہ، اگر وہ لوگ مدینہ کے لوگوں کو نکال باہر کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اب مسلمانوں کی حفاظت کرنا فی سبیل اللہ۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں، زکوٰۃ کا دے دیں۔ اسلام کی حفاظت کرنا فی سبیل اللہ، تو ذہن میں رہے گا اس چیز کو۔ کئی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، البتہ ترتیب اس کی جو ہے تھوڑی الگ رہی جو ہم نے بتائی۔ آج یہ چوتھا ہمارا درس ہے نا جی، خیال رکھیے گا اس کے۔ اور یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور باحکمت ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، زکوٰۃ ہے نا، آپ نے کسی شخص کو زکوٰۃ دی، یعنی میں نے کہا نا یہ ہے درس چوتھا، لیکن ہے کہ کچھ تبدیلی کر کے میں بتا رہا ہوں جو اس کے پہلے نہیں بتا سکا، سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگوں کو کیا چاہیے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں کسی نے بتایا وہ تو آپ نے غلط جگہ پہ زکوٰۃ دی، اب کیا کریں گے؟ واپس لیں گے؟ نہیں، ہوتا ہے نا، ہم تو کوشش کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا، آپ نے تو سنیے گا، اب جب میں احادیث سے بتاؤں گا نا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو میں نے عربی اور اردو سب لایا ہوں، اور اس حدیث کو فضائل میں موڑ کر بتایا، وہ بھی بتا دوں گا چونکہ ہم پڑھتے تھے نا پہلے۔ تو سنیے مختصر سا عربی کا، ان معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ قال کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، اس کے باپ دینار صدقہ کر رہے تھے۔ اب میں اردو پہ آ جاتا ہوں کہ معین بن یزید بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یزید نے چند دینار صدقے کے لیے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک شخص کے پاس حوالے کیا۔ اب مسجد میں حوالے کر دیا تو وہ دینار رکھے نا، تو سبوں کو پتہ ہے کہ یہ صدقے کے ہے، تو انہوں نے وکیل بنایا۔ اب لوگ آتے تھے لے جاتے تھے، لوگ آتے تھے لے جاتے تھے، یہ تو مفہوم۔ اچھا آپ سنیے آگے، تو میں نے ان کو لے لیا۔ یہ کون تھے؟ بیٹے، انہوں نے لے لیا۔ اچھا، اور انہیں لے کر اپنے والد کے پاس گیا۔ اب یہ مسجد سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار یہ تو میں نے رکھے تھے نا، ان کو کیا پتا، انہوں نے لے لیے۔ اب میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا تجھ کو دینے کا ارادہ نہیں تھا،
بات ہو گئی, مسئلہ ہو گیا نا سب. یعنی سمجھ رہے ہیں نا بات کو, پتہ چلا. ابھی یہاں بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تقسیم تو لے لیا محتاج نے, مگر کیا پتا کہ آپ کے باپ نے وہاں رکھا ہے, آپ کے بھائی نے رکھا ہے. اب جب لائے تو آواز آتی ہے نا, ارے میں نے تو تیرے لیے نہیں رکھا تھا. وہ واپس کرنا نہیں چاہتے تھے, ضرورت تھی. کہاں جائیں گے, مقدمہ کہاں گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. یہ سنیے اب صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں تو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فوضحا اندر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مقدمہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنو. لک ما نویت یا یزید, لک ما نویت, فرمایا کہ اے یزید تجھے وہ اجر ثواب ملے گا جس کی تو نے نیت کی. کیا نیت کی؟ صدقہ. لیا کس نے؟ بیٹے. ثواب مل گیا. اور اے مومن وہ تیرا ہے جو تو نے لیا. ہو گیا. اب کیا بات ختم ہو گئی. اس کو ضرورت تھی اس لیے وہ مقدمہ لے کر گیا, چونکہ ان کی نیت نہیں تھی کہ بیٹے کو دے, چونکہ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں چلتی. اب یہ کہ اس کو واپس لے کے دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو معلوم ہے نا, زکوٰۃ آپ کسی کو دے رہے ہیں اور کسی نے اگر کہا ورگلایا کہ آپ نے غلط دے دی, تو یوں سوچنا کہ میں مستغنی, اللہ مجھے دیتا ہے, وہ مستغنی میں نے اسے دیا, اللہ قبول کرے گا. اسے ذہن میں رکھے گا. تو بہت اچھی طرح یہ آپ کو واضح کر دیا میں نے. پھر بھی اشکال رہیں گے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. اب مزید آگے چلتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایذا دیتے ہیں رسول کو. اب پھر لوٹیں غزوہ تبوک, مال وغیرہ تقسیم ہوتے تھے نا فی کے, تو خاص کر اس وقت منافقین کافی تعداد میں تھے. اب ایذا تو ایک تو ہاتھ سے ایذا, ایک تو زبان سے. تو وہ یقولون کیا کہتے تھے, ہوا اذن. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا پس منظر جانے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہوا اذن اور پھر آگے جواب ہے. تو اب لطف اس وقت آئے گا جب کہ پس منظر جانے. کیا مطلب اذن کا؟ کان. تو اس کا ترجمہ کیا لوگوں نے, کان کے کچے. منافقین کہتے تھے کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بولے کان کے کچے. اب کان کے کچے کا کیا مطلب؟ بہرا نہیں. مومنین جا کر کہتے تھے کہ فلاں شخص نے یوں کہا. منافقین یوں کہہ رہے آپ کے بارے میں کہ اپنے رشتہ داروں کو ہی مال دیتے ہیں, یا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں بدتمیزی کی. تو آپ نے مومنین کی بات سن لی اور پھر انہیں بلایا. انہوں نے معذرت کی تو انہوں نے چھوڑ دیا. معذرت کی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا, واللہ قسمیں کھا کر. اس کا بھی ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. تو کان کے کچے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہماری شکایت کرتے تھے تو سن لیا, ہم کو بلا لیا, ہم نے عذر کیا, ہم نے جھوٹ بیان کیا, سن لیا. ماشاءاللہ, یعنی کیا سوچ تھی ان کی. اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو پس منظر جان لیے نا کہ تم جھوٹ بول رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے, مگر آپ نے درگزر کیا. تو کہہ رہے ہیں دیکھو, قل اذن خیر لکم. تم جو کہہ رہے نا وہ کان کے کچے ہیں, تمہارے لیے بہتر ہے, بھلائی ہے. اس لیے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا, گرفت نہیں کی, تو بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جو شخص تمہارے لیے بہتر ہے اس کو تم کہتے ہو کہ کان کے کچے ہیں. یہ ہے. پھر یؤمن باللہ, وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یؤمن للمؤمنین. اب یہاں آپ کو توجہ دینا ہے. یؤمن باللہ با ہے اور مؤمن کے ساتھ لام ہے. مؤمنین جب آ کر کہتے تھے کہ منافق اس طرح کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, تو آپ یقین کرتے تھے. تو یؤمن للمؤمنین,
مومن پر ہم ایمان نہیں لاتے. آمنت باللہ، دیکھو با کا میں کہتا ہوں نا ہر حروف یہ بھی معنی رکھتے ہیں. آمنت باللہ، وہ ملائکہ یعنی وبالملائکہ وبالکتب وبالرسل ہے نا، وبالآخرہ. اور لام ہم تو کسی کے بارے میں گواہی بھی نہیں دے سکتے کہ میں اس کی جانب سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہے. یقین کرتے ہیں کیونکہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ فرق نوٹ کر لیں. پھر آپ تحقیق کریں. لام پورا ایک سبق ہے لام پر، با پر مطالعہ کریں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایمان والے ان کے لیے رحمت ہے. جبکہ سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. کوئی بھی ہو، چرند پرند انس جانور، ہندو مسلم، سب کے لیے. آپ کے رحمت کی وجہ سے تو لوگ درجوں آتے گئے نا. مگر اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ کی رحمت کا حصہ وہی پائیں گے جو مومن ہے. جیسے کہ ایھا الناس، اے لوگو ہے نا. قرآن شریف سارے لوگوں کے لیے خطاب ہوا ہے ناس سے، مگر ہدل للمتقین. تو یہ فرق ہے. آپ رحمت ہیں لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے. ابھی منافقین تو برائیاں کر رہے تھے نا. اب رہا سوال والذین یؤذون رسول اللہ. تو اس جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے رحمت ہے، یہاں کا سیاق و سباق. اور دوسری جگہ پہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب. تو یہ مفہوم اس کا واضح ہو گیا. اب اسی آیت کی مزید تفصیل سنتے ہیں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. یحلفون باللہ، دیکھو یہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے آ کر اور کہتے تھے. کیوں قسمیں کھاتے تھے؟ عذر کرتے تھے ہم نے ایسا نہیں کہا. مقصد کیا؟ لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں. جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے رسول کو اور مومنین کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. راضی رکھنے کا حقدار کون؟ اللہ اور رسول، اگر وہ یقین رکھنے والے ہیں. تو اصل تو اللہ اس کا رسول راضی ہونا چاہے. تو جھوٹ بول کر اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہوتا. اب یہاں جو نقطہ ہے دیکھیے، گزشتہ ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. ذهب والفضة دو ہیں اور ضمیر ہا کی ہما نہیں ہے. اب یہاں آپ غور کیجئے، اللہ و رسولہ، واللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، ہما نہیں آیا. اب یہ کیا بلاغت ہے؟ دو ہے نا. وہاں پر بھی تین تھے، کنز اور ذهب والفضہ. یہاں بھی دو ہیں. تو سنیے گا. اب یہ کہ عربی کی حلاوت جو ہے اردو میں آتی ہے نہیں، مگر آپ سنیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہی ضمیر بتائی گئی ہے. سنیے. کان الظاہر ان یقال یرضوہما. ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہتا کہ اللہ اس کا رسول کو راضی کرتے ہے نا. ولیکن نکتہ العدول عنہ یرضوہ الاعلام بان ارضاء رسولی عین ارضاء سبحانہ وتعالی. اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ دونوں نے کہا. یہ اس میں رسول کی حمد، جیسے کہ نا من اطاع رسول فقد اطاع اللہ. لہذا رسول کو جس نے راضی کیا، یوں سمجھے کہ اللہ کو راضی کیا. یہ اس میں بلاغت ہے. اب یہ کہ اردو ترجمہ ہوا تو اسے یاد رکھیے گا اگر وہ یقین رکھنے والے ہیں. تو کلام پاک آپ جتنا غور کریں گے تو اس میں فساد ہے، اس میں بلاغت ہے، اس میں قواعد ہیں. تو مزید آگے چلتے ہیں. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الم يعلموا، کیا وہ جانتے نہیں؟
کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرے، دیکھو ایک تو ہے مجادلہ بحث، یہاں مخالفت دشمنی جو بھی معنی کرے اللہ رسول کی، تو ان کے لیے سزا کیا؟ نار جہنم، نار جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ ذالک الخزی العظیم، سب سے بڑی رسوائی ہے. کیا ملے گا انہیں جب ان کہا جا رہا ہے کہ نار جہنم ہمیشہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی رسوا نہیں. جنہیں دنیا میں گرفت ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، لیکن جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم، تو بڑا افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب اسی کی وضاحت مزید کی جا رہی ہے، ان کی حالت، ان کے نقشے کو بیان کیا جا رہا ہے منافقین کے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. حذر چوکنا رہنا، جیسے کہ وارننگ، تحذیر. اب ترجمہ کچھ بھی کریں، منافقین ہمیشہ چوکنا رہتے تھے، لیکن ترجمہ کیا ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. اور ڈر اور ڈرپوک میں بھی فرق آپ جان چکے ہیں. ہمیشہ کیا ڈر رہتا تھا انہیں؟ ان تنزل علیہم سورتن، کہ ان کے خلاف، دیکھو علیہم ہے، ان کے خلاف کوئی سورت نازل ہو، اور وہ سورت سب بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے. اور ہوا ایسا، سورہ منافقون نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی. تو انہیں ہمیشہ خطرہ رہتا تھا. تو رسول ان سے کہہ دو استہزئوا، مذاق اڑاؤ. اڑا دیتے نا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ہے نا، مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب گزرتے تھے وہ تو اشارہ کرتے تھے. آج کل بھی یہی ہے، پردے والی عورت ہو، صاحب ریش انسان ہو تو مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ان کا شیوا ہے منافقین کا. لیکن انہیں کہہ دو ان اللہ مخرج ما تحذرون، تمہیں جس چیز کا خوف ہے، جس چیز کا خطرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے. مخرج کے معنی ظاہر، اور ظاہر کیا. یہاں تک کہ منافقین کے نام بھی بتلا دیے گئے تھے، مگر لوگوں کو نہیں بتایا، وہ مخفی رہے، ہے نا. اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا دی. جانتے ہیں نا، منافقین کو سزا نہیں دی گئی. کیوں؟ اگر سزا دی جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ لوگ تو محمد کہتے تھے نا اس وقت کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. کسی منافق کو سزا نہیں ہوئی، مگر اللہ نے ظاہر کر دیا. ان کے لیے یہ رسوائی ہے، کیا کم ہے کہ آخرت میں جہنم خالدن فیہا. تو یہ منافقین کے تعلق سے. اب سوال ہو رہا ہے کہ ذرا پوچھیے ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عذر کرتے تھے، آپ چھوڑ دیتے تھے. مگر ذرا پوچھئے ان سے، تو کہتے تھے کیا؟ ہم تو نخوض و نلعب. یہ نخوض آ رہا ہے، نخوض کسی چیز میں لگ جانا. ہم تو دل لگی کرتے تھے اور کھیلتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دل لگی، ٹائم پاس، وقت گزاری. تو حکم ہو رہا ہے کہ اچھا اللہ اور اس کے آیات کے ساتھ یہ وقت گزاری. کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑا رہے تھے. اب یہاں پر ایک چیز میں اس کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اردو میں پتہ نہیں کیسے آ گیا. یہ خوض کا لفظ پھر دوسرے صفحے پر بھی آ رہا ہے. خوضو یعنی منفی پہلو پر آیا ہے کلام پاک میں، مثبت میں نہیں آیا. دیکھو میں نے وہ بتایا تھا فریحین، ہے نا، فرحین نام. شہیدوں کے بارے میں بھی فریحین بما آتاہم، قارون سے بھی کہا گیا ان اللہ لا یحب الفریحین. دونوں پہلو میں ہے، تو بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں. مگر یہ خوض جو ہے کلام پاک میں منفی پر ہی آیا ہے، مگر پتہ نہیں اردو میں کیسے آ گیا ہو. تو غور و خوض کہتے ہیں. جب سے ہمیں یہ معلوم ہوا تو ہم غور و فکر، یہ اس کے پہلے ہی بتا چکا ہوں، ابھی پھر آئے گا یہ خوض. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین.
عذر مت کرو. عذر یعنی جو بہانہ بنا دیتے نا. ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. ایمان کون سا ہے؟ تو ایمان تو لاتے تھے نا, لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کفر کیا ہے. اب دو چیزیں ہیں منافقین کے بارے میں. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تمہاری جماعت سے کسی کو معاف کر دیں, کیونکہ بعض لوگوں نے توبہ کی, تو یہ ذکر ہوا ایک گروپ یہ ہوا جنہوں نے معافی مانگی, صحیح توبہ کی. وَطَائِفَةٌ وَنُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, لیکن دوسرا گروپ معافی نہیں مانگی, توبہ نہیں کی, توبہ کی تو جھوٹی توبہ کی, تو ان کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. تو منافقین میں بھی دو گروپ ہوئے. ایک منافقین کو اللہ نے توفیق دی, سنجیدگی ہوگی, توبہ کی, اس کا ذکر ہے. جنہوں نے نہیں کی تو وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. کہتے ہیں منافق چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, ایک ہی ہیں سب. بعضهم من بعض, ایک ہی ہیں, مرد ہوں عورتیں ہوں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون, دیکھو یأمرون بالمنکر, جبکہ اگلے صفحے پڑھیں گے مومنین کا شیوا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ منکر کا حکم کرتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, ہاتھ کو روکتے ہیں. اور مومنین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. دیکھو ہے یہ فرق ہے دونوں میں, مومنین میں اور منافقین میں. نسوا اللہ فنسیہم, یہ بھول گیا اللہ کو تو اللہ انہیں بھول گیا. اب نسیان تو اللہ کی صفت نہیں ہے, تو اس کے معنی کیا؟ مطلب یہ تو بھول گئے اللہ کو, اللہ بھولتے نہیں, اللہ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے, یہ مراد ہے. ورنہ بھولنا انسان سے بھول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسے بھول ہوگی؟ اللہ تو ہر وقت حی قیوم, مطلب اس وقت انہی کی طرح, ان کی طرح کہ آپ قیامت کی جب ان کو سخت ضرورت ہوگی تو توجہ نہیں دیں گے. اس تو بھولنے سے دابر کیا ہے. تو کئی الفاظ ایسے ہیں. اور منافقین یہی فاسق ہیں, یعنی حکم عدولی کرنے والے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اور اللہ نے منافقین سے, مردوں اور عورتوں سے اور کفار سے نار جہنم وعدہ, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے, ہی حسبہم یہ ان کا ٹھکانہ. مزید ولعنہم اللہ, یہ ماضی کا صیغہ ہے. لعن تو کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اللہ نے ان پر لعنت کی یا اللہ لعنت کرے گا, چونکہ دعا اور بد دعا اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جسے ہم یہاں کہتے ہیں نا اللہ لعنت, مطلب کیا؟ مستقبل. اور حفیظہ اللہ تو دعا یا بد دعا تو ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, مطلب دعا ہو تو حفاظت کی, حفاظت کرے, لعنت ہو تو لعنت ہوئی. یہ طریقہ ہے عربی کا. تو وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ان کے لیے دائمی عذاب. مقیم جانتے ہیں نا, اب ہم جیسے مقیم ہیں یہاں پر, ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں, تو وہ مقیم ہمیشہ رہنے والا. تو بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتایا, یہ چوتھا چل رہا ہے. اب دعا کریں کہ ایسی سلسلہ جاری رہے. تو اتنا کافی, خاص کر زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہم نے بتایا ہے, کچھ الفاظ ہیر پھیر کر کے, تاکہ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں, زکوٰۃ کسے کہتے ہیں, اور وہ فریضت ان کو خیال میں رکھیں. ورنہ ایسا ہے کہ جیسے کہ عرفات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھائے تھے نا, تو وہ تو اونٹنی پر تھا نا, تو اٹھ کے کھڑا اور بیٹھنا تو مشکل ہے نا, تو وہاں نیچے لکھا ہوا ہے اونٹنی پر. تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ایک ہی خطبہ دینا چاہے. تو وہ جیسے یہاں فریضۃ من اللہ, تو پوری عبارت کو پڑھنا چاہے اور سنجے دل سے. تو دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں آپ کا ساتھ ہمیشہ رکھے, باقی اور حفاظت کرے ہمارے بچوں کی اور مسلمان بھائیوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار
نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو منافقین کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے حذیفہ بن یمان کی جو جی جی وہی ہے. ہاں وہی بالکل صحیح آپ نے حذیفہ. جی تو دعا میں یاد رکھیے گا.